اللہ کے نبی علیہ السلام کے تحفظ، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دیے، دفاع صحابہ کے کاس پر دیے، سہ روزے کے لیے دیے. آپ نے سہ روزہ لگانا ہے، بجائے یہ کہ ادھر ادھر ساتھیوں کی طرف نگاہ اٹھانے کے خود ہمت کریں. اور ہمت کرنے والوں کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا. ہمت خود کریں تو یہ سلسلہ کریں. تو شیطان اس طرح ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، فقر و واقع سے ڈراتا ہے. ارے کیا ہوگا ایک اس طرح. یا شیطان کیا کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر. ارے بھائی مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے؟ یہ مشہور بات ہے. ملا بنے گا کھائے گا کہاں سے؟ جا کر حالات دیکھ لو سندھ میں، کون ملا خدمت کر رہا ہے اور کون جو ہے نا وہ دوسرا خدمت کر رہا ہے لوگوں کی. بچا کر کون رکھ رہا ہے، لٹا کر کون رکھ رہا ہے، بات واضح ہو جائے گی. کہ کھائے گا کہاں سے؟ حافظ بناؤ کے کھائے گا کہاں سے؟ اس انسان کو چاہیے کلمہ پڑھے جس سے اللہ کے قرآن کے بابرکت ہونے میں شک ہے. اسے شک ہے کہ قرآن پڑھنے والا بھوکا ہوگا، اسے اللہ کی ذات پر شک ہے، کلمہ پڑھے. خدا کی قسم قرآن پڑھانے والا صحیح معنوں میں، الفاظ کو نوٹ فرمائیں، صحیح معنوں میں قرآن پڑھائے، خدمت کرے، خدا کی قسم معاشرے کو اللہ اس کی قدموں میں لائے گا، اسے معاشرے والوں کی قدموں میں نہیں پھینکے گا. یہ قرآن کی بے کرامی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی بے کرامی نہیں کرتے ہیں. یہ بات ہے، موجودہ زمانے کا واقعہ ہے. آپ بھائیوں نے بھی سنا ہوگا، میں عرض کر دوں، پاکستان کا واقعہ ہے، مسکین پور کا واقعہ ہے، ملتان کا واقعہ ہے. اس کے قریب پھر آگے جا کے ملتان، چونکہ اس بندے کا تعلق ان دو جگہوں سے تھا اس لیے میں نے دونوں نام ذکر کیے. ایک لڑکا دیہات کا رہنے والا، بکریاں چرانے والا. آپ کو پتا ہے بکریاں چرانے والے بیچارے کتنے مسکین قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ بکریاں چراتے ہیں اور گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کے اندر یہ بیچارے دوڑ دھوپ کے اندر کبھی ایک بکری ادھر بھاگ رہی ہے اسے پکڑتا ہے، ادھر بھاگ رہی ہے اسے پکڑتا ہے. وہ بیچارہ بکریوں کے پیچھے گھومتا رہتا ہے، چوٹ لگتی ہے، بیچارہ بھوک سے ہلکان ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، حلق میں کانٹے آنے کو آتے ہیں، لیکن یہ بکریوں کے پیچھے کیا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے. اس کا دوست آیا، اس کے دوست نے کہا ارے بھائی تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے، میں تو بڑے مزے کے اندر ہوں. بھائی کیا مزے میں؟ کہا میں مسکین پور کے اندر پڑھ رہا ہوں مدرسے میں، فر پنکھا چلتا ہے، ہوا آتی ہے، کام نہیں کچھ کرنا ہوتا، تم تو بیچارے بکریاں چرا رہے ہو. ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، ہوا آتی ہے بہترین، جب پیاس لگتی ہے ٹھنڈا پانی، کولر میں برف والا پانی ہے، صرف کیا کرنا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے بس، اور کوئی کام نہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی ملتا ہے. تم تو غریب ہو، غربت ہے، تم پریشان ہو. کہا یار مجھے بھی لے جاؤ، لیکن یہ کہ میرے والدین مجھے اجازت نہیں دیں گے. بغیر پوچھے والدین کی اجازت کے آ جاتا ہے. یہ ان کے لیے کیا لفظ کہوں، ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے درس ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ حافظ بنے گا کھائے گا کہاں سے. ان کے لیے سبق ہے کہ اب یہ بچہ گیا اس لڑکے کے ساتھ مدرسے میں داخلہ لیا، قرآن پڑھا. قرآن بہت عمدہ پڑھتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے امت کے اندر ہیرے نگینے رکھے ہوئے ہیں، بس تراشنے کی دیر ہے. جھگیوں والوں میں پتہ نہیں وقت کے کتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث چھپے ہوئے ہیں. تراشنے کی دیر ہے، استعمال کرنے کی دیر ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ وہاں گیا، وہ پڑھا، اور وہ اتنی اچھی قرات کرتا تھا کہ اس کے اساتذہ حیرت میں آتے تھے. ایک دفعہ اس کا امتحان لیا گیا، بڑا امتحان لیا گیا، حافظ بن گیا تھا، 100 میں سے 101 نمبر. تو کسی اللہ والے نے ان سے پوچھا بھائی یہ ہم نے انجینئرنگ پڑھی ہے، لیکن یہ انجینئرنگ کیا ہم نے غلط پڑھی ہے کہ 100 میں سے 101 نمبر کیسے ہوتے ہیں؟ 101 میں سے تو 100 نمبر سنے ہیں، لیکن 100 میں سے 101 نمبر کیسے ہوتے ہیں؟ کہا بھائی بات بالکل درست ہے آپ کی، 100 کا تو یہ مستحق ہے، لیکن 1 نمبر ہم نے اضافی دیا ہے، اس کو قرآن اللہ کا اتنا پکا پختہ مضبوط یاد ہے. پھر اس نے قرآن پاک بڑا واقعتاً بڑا عمدہ قرآن پڑھتا تھا. پھر قرآن پڑھنے کے بعد اس نے اساتذہ سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ کہا عالم بنو. اسے پتا تھا کہ جاؤں گا گھر والے تو پھر بکریوں پہ لگا دیں گے، عالم بنو. کہاں جاؤں؟ ملتان مدرسہ ہے وہاں جائے. اب یہ پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک اللہ والے آئے، انہوں نے یہ واقعہ انہوں نے سنایا. انہوں نے فرمایا کہ میں ایک اس مدرسے میں عصر کے بعد مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے سورہ یوسف کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی جس سے میرا مراقبہ متاثر ہو رہا تھا. مراقبہ کا معنی ہوتا ہے بالکل یکسو رہنا اور اللہ کی طرف اپنے دل کی تاروں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی کامل یکسوئی اور کامل توجہ اللہ کی طرف ہو.
اب میں مراقبے میں بار بار وہ سورہ یوسف کی آیتیں سنتا تو وہ میں توجہ میری ہٹ جاتی. تھوڑی دیر تو برداشت کیا لیکن برداشت نہیں ہوا. اٹھ کر آیا باہر کہ بھائی کون ہے, اتنی خوبصورت تلاوت کون کر رہا ہے. باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکا ہے, اساتذہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے مکتب کے اس کلاس کے طلبہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان طالب علموں کو سورہ یوسف سنا رہا ہے آنکھیں بند کر کے. اور اچھا عجیب بات یہ ہے, یہ عالم بن گیا تھا, اس کے بعد پھر اس علاقے ملتان کے اندر مسابقہ ہوا, مقابلہ ہوا قرات کا, اعلان ہوا کہ جی کون قرات کے مقابلے میں شرکت کرے گا. نام دیے گئے. اس بچے کے بارے میں ان کے اساتذہ نے کہا بھائی اس کا بھی نام دے دو, اس کا بھی نام دے دیا. اب سب بچوں نے قرات کی, اس بچے نے بھی قرات کی. اتفاق سے اللہ کی شان کے اس مقابلے کے اندر جو جج تھے, منصف, وہ سعودیہ سے آئے ہوئے تھے, عرب تھے, وہ کسی کام سے آئے ہوئے تو ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا, بلایا گیا تھا, وہ بھی گیسٹ تھے ان کے, وہ آئے. اس نے پھر جو انعام دیا سب کو سنا تو اس نے کہا سب سے پہلی پوزیشن جو آئی ہے اس بچے کی آئی ہے, وہی چرواہ, پہلی پوزیشن آئی ہے. اور مدرسے والوں نے اعلان کیا تھا بھائی جس کی بھی پوزیشن آئے گی, پہلی فرسٹ پوزیشن جس کی بھی آئے گی اس کے لیے عمرے کا ٹکٹ. تو اس گیسٹ نے, اس جج نے, اس منصف نے, اس مہمان نے جو سعودیہ کا تھا, عرب کا تھا, مکے کا تھا, اس نے کہا کہ بھائی 2 انعام کے بارے میں اعلان کرتا ہوں. ایک اعلان وہ ہے کہ جو مدرسے کی طرف سے ہے کہ اس بچے کو عمرے کا ٹکٹ ہے. دوسرا اعلان یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بچی کا نکاح اس بچے سے کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ صبح سارے ادھر ادھر بیٹھ جائیں اس نیت سے کہ کبھی یہاں کوئی سعودیہ کا شیخ آئے گا اور یہاں تلاوت ہماری سنے گا. اب سارے بوڑھے بوڑھے اور جوان سارے ادھر ادھر بیٹھے ہوں, اللہ کرے اچھا ہے بیٹھے رہیں. اس کا نکاح کہا کہ بھائی میں اپنی بچی کا نکاح اس سے کرتا ہوں, اور کہا اسی مجلس میں کروں گا جہاں اس نے اللہ کا کلام سنایا ہے. اسی مجلس میں نکاح ہوا اور اسے اسلام آباد لے گیا, سعودین ایمبیسی. وہاں جو ایمبیسی کے اندر بڑا تھا وہ اس کا دوست تھا, اس عربی کا. اس عربی نے کہا بھائی یہ آج سے میرا بیٹا ہے, یہ میرا داماد ہے, میں نے اس کا نکاح اپنی بچی سے پڑھوا لیا. میری بچی نے مجھے اجازت دی تھی کہ ابا جی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں جس کے ساتھ آپ میرا نکاح پڑھا لیں, لہذا اپنی بچی کی اجازت سے میں نے اس کا نکاح پڑھایا. اب مجھے آپ کیا اس کے بارے میں وہاں کا اقامہ یعنی کہ نیشنلٹی دے دیں. اس نے کہا کہ دیکھیں, دوست تھا اس کا ایمبیسی میں جو بندہ تھا, اس نے کہا میں اس کے 5 سال کا ویزا لگاتا ہوں, آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں, آپ اس کا وہاں کام کر دیں, سہولت سے ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ لڑکا کیا ہے, مکہ آیا اور وہاں مکہ میں اے سی والے کمرے میں قرآن پڑھ رہا ہے, روز بیت اللہ کا طواف کرتا. غلاف کعبہ قسم تجھ کو رب کعبہ کی, تجھے جو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے. روز یہ بکریوں کا چرواہا جو بکریاں چرایا کرتا تھا, پہاڑوں میں, دروں میں, کوثاروں میں بکریاں چرایا کرتا تھا, آج کہاں ہے, اللہ کا بیت اللہ سامنے ہے, اس کا طواف کر رہے دیوانوں کی طرح. زبان پر بکریوں کو چرانے کی آواز نہیں ہے, زبان پر کعبے کے بنانے والے اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں. تو یہ اللہ دکھاتے ہیں تم میرے کلام کو تھام کر دیکھو, شیطان کی بات مت سنو. یہ تمہیں ویسے ہی کیا ہے دھمکا رہا ہے کہ مولوی صاحب بنو گے, اپنے بچے کو حافظ بناؤ گے, اپنے بچے کو عالم بناؤ گے, کیا کرے گا کل معاشرے کے اندر کٹ کر رہ جائے گا, دیوار کے ساتھ لگ جائے گا, عضو معطل بن جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں, دیکھ لو آپ سب کے سامنے. ہاں جو اس قرآن کا غلط استعمال کرے اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں, مس یوز کرے اس کو تو اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ لیں. حرم میں مکی صاحب کو دیکھا ہے آپ نے, شیخ مکی حجازی صاحب کو دیکھا ہے, کسی نے براہ راست دیکھا تو کسی نے کیا ہے مووی ویڈیو وغیرہ میں تو دیکھا ہے نا. مکی صاحب کا ایک دفعہ انٹرویو سنا میں نے, آپ بھائیوں میں سے بعض نے سنا ہوگا. فرماتے ہیں ہمارے جو ان کے جو والد صاحب تھے خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انتقال ہو گیا. مکی صاحب کو تو کی پیدائش تو مکہ کی ہے, ان کے والد صاحب کی پیدائش یہاں کی ہے, راجن پور وغیرہ کے علاقے کی ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا, یہ مولانا سے لے لیں جزاک اللہ خیرہ. تو مکی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غربت بہت تھی. یہ بڑی عجیب بات ہے,
یہ ختم نبوت کورس آ گیا، یہ بھی آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، انسان بن جانا، صحیح سے آنا، شرافت سے آ جانا۔ تو مکی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا، وہ مولوی صاحب بھی تنگ ہو گئے، یار یہ لگتا ہے جان نہیں چھوڑنا آج ہی، اس لیے تو آدھے گھنٹے پر تو اس نے گزارا نہیں کرنا ہے، وہ دے کے چلے گئے، اللہ ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مکی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگ دستی تھی، غربت تھی، تو ہمارے والد کے جو استاد کوئی تھے، نام بھول گیا، غالباً حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شان وشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی اور بزرگ تھے، نام میں بھول گیا ہوں، لیکن تھے کوئی بڑے قد کاٹ کے آدمی۔ انہوں نے والد صاحب سے فرمایا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد حدیث کا درس دیں، روزانہ دیا کریں۔ دیکھیں ایک اگلی میں ذرا آگے بات چلانے سے پہلے یہ کر دوں، اب کوئی آپ میں سے یہ مطالبہ نہ ہو کہ عصر کے کو چھوڑ کر فجر میں درس شروع کر دیں، یہ علاقے کی نوعیت ہوتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر مجمع فجر میں زیادہ ہوتا ہے، اور شہروں کے اندر چھٹی والے دن عشاء مغرب میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ علاقے کی نوعیت ہے، یا روزانہ کے اعتبار سے عشاء میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دفتر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ٹائمنگ فکس ہوتی ہے۔ گاؤں دیہات والے تو اپنی ترتیب سے اٹھتے ہیں، اپنی ترتیب سے جاتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، اس کو ذرا سامنے رکھیے گا۔ تو حضرت سے ان کے شیخ نے، ان کے استاد نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ فجر کے بعد مستقل قرآن کا، حدیث پاک کا درس دیں۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے میرے اپنے استاد کی بات پر عمل کیا، کہتے ہیں جب سے انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا، فقر و فاقہ کیا ہوتے کچھ پتہ نہیں، کہاں فقر و فاقہ، کہاں غربت گئی، اس حدیث پاک کی درس کی برکت سے اللہ نے ہماری غربت ختم کر دی۔ تو بھئی قرآن پڑھنے سے تو غربت ختم ہوتی ہے، قرآن پر عمل کرنے سے فقر و فاقے ختم ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ صرف شیطانی کیا ہے، ڈراوے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے